پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی شان کے اندر قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو کہ اے لوگو، میں نے تمہیں خدا کا پیغام پہنچایا، میری وجہ سے تمہیں دین ملا، قرآن ملا، رب کی پہچان ملی، سب کچھ تمہیں میری وجہ سے ملا، لیکن میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس اتنا کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ اور کل جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دیں اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیں۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے گھر والے جو ہیں ان سے خطاب فرمایا اور انہیں خوب صاف اور ستھرا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اگر سمجھ میں آئے تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پارہائے صحف گنچہائے قدس، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس شعر کے اندر امام اہل سنت نے اہل بیت کو، نبی کے گھر والوں کو قرآن کے پاروں سے تشبیہ دی ہے، قرآن کے پاروں سے تشبیہ دی ہے۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل میں نے یہ بات شروع کی تھی اور پھر اس سے میں آگے بڑھا ہی نہیں تھا کہ اہل بیت کے اندر شامل کون کون ہے۔ تو اہل بیت کے اندر، اہل بیت نبی کے گھر والوں میں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی پاک بیویاں ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پھیلا کر کے حضرت مولا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کو اڑا دیا اور پھر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ازواج مطہرات بھی حضور کے اہل بیت ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، اور جتنی بھی اولادیں ہیں مولا علی سے وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ حضرت عقیل کی اولاد بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو بھی ہیں وہ سب ان کے اندر شامل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں نے ایک بات یہ آپ سے کل کہی تھی کہ اہل بیت سے مکمل طور پہ سچی محبت اگر کوئی کر سکتا ہے پوری کائنات کے اندر،
تو وہ اہل سنت والجماعت ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں 70 سے زیادہ جتنے فرقے پیدا ہوں گے، جس کو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہے کہ 73 فرقے پیدا ہوں گے قیامت تک اس امت میں، تو ان 73 فرقوں میں اگر صحیح معنوں میں اہل بیت سے کوئی محبت کرے گا تو وہ سنی ہی ہے جو ان سے محبت کریں گے۔ ہاں ایک فرقہ جو ہے اگرچہ وہ اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خوب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، جس کو رافضی کہتے ہیں، جس کو شیعہ کہتے ہیں، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اہل بیت کی محبت میں ادھورے ہیں، وہ ناقص ہیں، وہ مکمل اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، مکمل اہل بیت سے پیار نہیں کرتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث جو مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لا تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، میں نے تم میں وہ 2 چیزیں چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے اپناؤ گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہے، یعنی میں دنیا سے جاتے ہوئے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھام لیا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ نمبر 2 وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت اہل بیت، یعنی میری اولاد۔ اگر جو اس کائنات میں کامیابی چاہتا ہے، ہدایت پر رہنا چاہتا ہے، ایمان کے ساتھ خاتمہ چاہتا ہے، ایمان کے حالت میں موت چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری قبر سنور جائیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت عطا فرمائے، تو اس بندے کو قرآن کو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا پڑے گا، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ وہ جنتی ہے، اور وہ ہدایت کے اوپر زندگی بھر دین گزارے گا اور کلمہ طیبہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، گمراہ جو راستہ بھٹک گیا ہو اسے گمراہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمارا راستہ تو صراط مستقیم ہے، ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ جو اس سے بھٹک گیا وہ گمراہ، جو یہ راستہ بھول گیا وہ گمراہ، تو جو صراط مستقیم پر نہ رہے اسے گمراہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو اور نبی کے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور ایک اور مقام پر میرے آقا نے فرمایا، یہ بھی مشکات شریف کے اندر موجود ہے حدیث، کہ میرے آقا فرماتے انی تارکوں فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے بیچ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین فرمایا، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزندار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ وعطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔
ہمیشہ ہدایت پر رہو گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کہ آج پوری کائنات کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے فرقے ہوں گے، ان تمام میں سب سے زیادہ اگر قرآن پہ صحیح سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور سب سے زیادہ سچی محبت اگر اہل بیت سے کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں، رافضی جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سچے حسینی ہیں، ہم مولا علی والے ہیں، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے خوب پیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ کون شامل ہے؟ ازواج مطہرات بھی شامل ہے، یعنی میرے نبی کی پاک بیویاں بھی اس میں شامل ہیں اہل بیت میں۔ اب آپ مجھے کوئی ایسا شیعہ بتاؤ جو ماں عائشہ صدیقہ کو گالی نہ دیتا ہو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی نہ کرتا ہو، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بلا نہ کہتا ہو۔ مجھے کوئی بتاؤ آپ۔ شیعہ اپنی مجلسوں میں جب تک کہ ماں عائشہ صدیقہ کو گالیاں نہیں دیتے وہاں تک تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت میں ماں عائشہ بھی ہیں، اہل بیت میں ماں عائشہ صدیقہ بھی ہیں۔ تو ایک چیز یہاں سے پتہ چلی کہ شیعہ اہل بیت میں بھی مکمل پیار نہیں کرتے، شیعہ مکمل اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرتے، وہ اس کے اندر بھی چنندہ لوگوں ہی سے پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی حد سے زیادہ پیار جو انہیں جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ وہ شریعت کی حدود کو توڑ کے پیار کرتے ہیں جو انہیں جہنمی بنانے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رافضی مکمل اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرتے، اور جو مکمل اہل بیت سے پیار نہ کرے وہ کبھی حق پر ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ایک اور مقام پہ کیا فرمایا؟ میرے بعد میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا وہ ہرگز گمراہ نہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ رافضیوں نے اہل بیت کو مضبوطی سے تھاما نہیں ہے، تھاما نہیں ہے، اس لیے وہ گمراہ ہے، اس لیے وہ گمراہ ہے۔ اور میں دوسری چیز بھی بتاؤں کہ رافضی قرآن پر بھی مکمل عمل نہیں کرتے، قرآن پر بھی مکمل عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا وہ ادھورا ہے، وہ اس قرآن کو ناقص مانتے ہیں، وہ اس قرآن کو ادھورا مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پارے غائب ہو گئے ہیں، کچھ پارے حذف ہو گئے ہیں، یہ ناقص قرآن ہے۔ اب جو قرآن کو ناقص کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو ادھورا کہے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو رافضی اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا سچا دعوے دار بتاتا ہے وہ تو اہل بیت کی محبت میں بھی ادھورا نکلا، اور جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ جو قرآن پہ عمل کرے وہی ہدایت پر ہے، تو یہ تو قرآن پہ صحیح سے عمل بھی نہیں کرے، یہ تو قرآن کو بھی ناقص مان رہے ہیں، تو یہ دونوں طرف سے خالی ہو گئے۔ اب پتہ چلا کہ قرآن کو جو سینے سے لگاتا ہے، قرآن کے جو ہر حرف کو صحیح مانتا ہے، قرآن کے ایک ایک نقطے اور زبر زیر کو صحیح مانتا ہے، وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ سنیوں کی جماعت ہے۔
اور جو صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تمام ازواج مطہرات سے سچے دل سے پیار کرتے ہیں، مولا حسن، مولا حسین، مولا علی اور سیدہ فاطمہ سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، وہ کوئی اور فرقہ نہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ تو جو دو چیزیں حضور نے چھوڑی ہے، جو دو چیزیں حضور نے چھوڑی ہیں، ان دونوں چیزوں پر اگر مضبوطی سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ سنی ہی عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور حضور کا فرمان ہے، جس نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھاما وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم حق پر ہیں اور انشاءاللہ حق پر رہیں گے، اور اسی حقانیت کی بنا پر میرا رب قیامت کے دن ہمیں جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور مشکات شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ میرے آقا فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، کیا فرمایا؟ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال تم لوگوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو شخص اس میں سوار ہوا اس نے نجات پالی، اور جو شخص اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور مشکات شریف کی دوسری حدیث مبارکہ، ان دونوں کو جوائنٹ کر لیں اور پھر پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، تم جس کو بھی فالو کرو گے، ہدایت پر ہوگے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس امت کی کشتی، اس امت کی کشتی جو ہے وہ ہے اہل بیت، وہ ہے اہل بیت، اور راستہ جو بتائیں گے وہ ستارے بتائیں گے کشتی کو، کیونکہ آج بھی سمندروں میں جب کشتیاں چلتی ہے تو رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر دشائیں متعین کی جاتی ہے، راستے پرکھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آج کے زمانے کے اندر بڑے بڑے مشین لگائے جاتے ہیں جو پورا پچھم اتر دکن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ستاروں کو دیکھ کے راستہ دیکھا جاتا ہے، اور جو کشتی میں بیٹھے اور پھر راستہ بھی پتہ ہو تو پھر اس کے لیے منزل آسان ہو جایا کرتی ہے، اس کے لیے منزل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امام المفسرین حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں، اور ہدایت کے روشن ستارے صحابہ کرام سے ہدایت حاصل کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم لوگ قیامت کے ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ جائیں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے دی ہے۔ مطلب یہ کہ طوفان نوح آیا اور کائنات میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، زمین پانی اگل رہی تھی، آسمان سے پانی برس رہا تھا، کائنات میں ہر طرف پانی ہی پانی، لگاتار 6 مہینے تک پوری دنیا ڈوبی رہی۔ کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک پوری دنیا ڈوبی رہی۔ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ پانیوں میں ڈوب گئے، پوری بستیاں پانیوں میں ڈوب گئی، اور جو شخص کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ شخص طوفان میں برباد اور ہلاک ہونے سے بچ گیا، وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ تو اسی طرح طوفان قیامت کا آنے والا ہے، کیا فرمایا؟ اسی طرح
قیامت کا طوفان آنے والا ہے، اور وہ طوفان تو طوفان نوح سے بھی بدتر ہوگا، وہ تو اس سے بھی خطرناک ہوگا، بڑا خطرناک طوفان آئے گا، قیامت کا طوفان ہوگا۔ جو شخص آج اس دنیا میں محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، وہ شخص کل قیامت کے دن، قیامت کے طوفان کی تباہیوں سے اور بربادیوں سے اور محفوظ ہو جائے گا، وہ ہلاکتوں سے بچ جائے گا۔ اور یاد رکھو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سب کو نہیں بٹھایا تھا، اسی کو بٹھایا تھا جو مسلمان تھا، اسی کو بٹھایا تھا جو ایمان والا تھا۔ تو بلا شک و شبہ محبت اہل بیت کی کشتی میں وہی شخص سوار ہو سکتا ہے جو مومن ہوگا، جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا۔ اور سنی مسلمان وہ شخص ہیں جو صحیح معنوں میں اہل بیت کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کیا کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے محبت کرے، عمر فاروق سے محبت کرے، عثمان و علی سے محبت کرے، جو تمام صحابہ سے محبت کرے، حضرت ابو سفیان سے محبت کرے، حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے، تو قیامت کے دین کی ہولناکیوں سے وہ بچے گا جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا، اور سوار وہ ہوگا جو تمام صحابہ سے سچے دل سے پیار کرنے والا ہوگا، تمام صحابہ سے سچے دل سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو پتا چلا کہ اس قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ابو سفیان سے بھی محبت کرنی پڑے گی، امیر معاویہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی، ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرنی پڑے گی، عثمان و علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی، عمر فاروق سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ جو ہر صحابی سے پیار کرے گا وہ قیامت کے دن اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، اور جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے جنت کے اندر داخلہ فرما دے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو ان تمام چیزوں کا نچوڑ ایک ہی نکلتا ہے کہ قیامت کے دن 73 فرقوں کے اندر کوئی جنت میں جائے گا تو اہل سنت والجماعت ہی جانے والے ہیں۔ سنی ہی قیامت کے دن جنت میں جائے گا، اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ حقیقی معنوں میں صحابہ سے سچی محبت سنی ہی کرتا ہے، اور اہل بیت سے سچا پیار سنی ہی کرتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے ایک ان کو ابھی بھی موقع دیا اور ایک شعر لکھ دیا، اور قیامت تک یہ شعر گونجتا رہے گا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اہل سنت، امام اہل سنت کا شعر ہے یہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو انشاءاللہ اہل سنت کا تو بیڑا پار ہی ہونے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے پرسوں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی جو طبرانی کے اندر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا صعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل البيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ میرے آقا فرماتے اگر کوئی شخص کعبہ کے ایک گوشے میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اہل بیت کا دشمن ہو، وہ شخص اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، تو میرے آقا فرماتے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کی کعبے میں کی ہوئی عبادتیں اللہ بیکار کر دے گا، مقام ابراہیم کے پاس پڑھی ہوئی نمازیں اللہ بیکار کر دے گا،
حجر اسود کو چوما ہوگا وہ سب بیکار ہو جائے گا، اس سے وہ چیزیں ایک ذرہ برابر فائدہ نہ دے گی، کیونکہ ساری عبادتیں اور ساری نسبتیں اسے فائدہ دیتی ہے جو سچے دل سے نبی کی آل سے پیار کرتا ہے، نبی کی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس بات کو خوب غور سے یاد رکھنا کہ جو نبی کی اولاد کی محبت میں انتقال کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میرے آقا فرماتے جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا، وہ شہید کی موت مرا۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قیامت تک جتنے بھی سعادات آئیں گے، قیامت تک جتنے بھی سعادات آئیں گے وہ سب کے سب میرے نبی کے اہل بیت ہیں، وہ سب نبی کی اولاد ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون مولا علی کا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہر ایک سید کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے، ہر ایک سید کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی سید سے ہم دشمنی نہیں کر سکتے، کسی بھی سید سے ہم بغض نہیں رکھ سکتے، ہاں اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو پھر وہ سید نہیں، اگر کوئی گمراہ ہو جائیں، دین سے بغاوت کر دیں، اہل سنت سے دور ہو جائیں تو پھر وہ قابل تعظیم نہیں ہے، وہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق ہیں، عقائد کے مطابق ہے، سچا سنی ہے، نبی کی اولاد ہیں، اگر وہ گنہگار بھی ہیں تب بھی وہ قابل تعظیم ہے، تب بھی وہ قابل تعظیم ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، اس کی توہین نہیں کر سکتے، اس سے بغض نہیں رکھ سکتے، اس سے دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، الحمدللہ ہم آج بھی کائنات کے اندر جتنے بھی سعادات ہیں، سعادات تو کیا ان کے گھر کے چھوٹے بچوں سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، ان سے ہم سچی محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ یہ محبتیں تو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھائی ہے، عمر ابن خطاب نے سکھائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ صلۃ قرابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قربتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، نبی پاک کے بعد اس امت کا سب سے افضل شخص، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جتنا محبوب ہے، جتنا پیارا ہے، اس سے زیادہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں نبی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کروں، نبی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضرت ابو بکر صدیق ہی کا فرمان، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، کیا فرماتے؟ والذی نفسی بیدیہ لقربۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الی ان اصل من قربتی۔ خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے اقربا سے، مجھ کو اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا زیادہ پسند ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے قریبی جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، جتنے بھی ہیں، میں ان سے زیادہ نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں، نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، نبی کے قرابت داروں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ پیغام دے گئے، ہمیں یہ سوچ دے گئے،
ہمیں یہ بتا گئے اے لوگوں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو نبی کی اولاد سے پیار کرنا ہے، نبی کی اولاد سے پیار کرنا ہے، نبی کے اہل بیت سے پیار کرنا ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے رہ کر خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر کھڑے رہ کر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام حسن آ گئے، امام حسن آ گئے، بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹے بچے تھے، بہت کم عمر تھی ان کی، وہ تشریف لائے اور فرمایا ممبر میرے نانا کا ہے۔ کیا کہا؟ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ممبر تو میرے نانا کا ہے، اتر جاؤ اس پر سے۔ بچے تھے اس لیے آپ نے یہ الفاظ کہیں، بڑے ہوتے تو یہ نہ کہتے نا، لیکن بچے تھے، جو زبان سے نکلا صدیق اکبر نے اس کی کتنی اہمیت رکھی، اس الفاظ کا کتنا لحاظ رکھا، ان الفاظوں کی کتنی عزت کی آپ نے۔ اتر جاؤ ممبر سے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ فقال صدقت واللہ انہ لمنبر ابیک ثم اخذہ واجلسہ فی حجرہ وبکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امام حسن آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے، خدا کی قسم بے شک یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے، یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے۔ پھر آپ نے ان کو پیار سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا، امام حسن کو پیار سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور گود میں بٹھا کر خوب رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ہوا تھا۔ جب عمر فاروق ممبر پر چڑھ کے خطبہ دے رہے تھے تب امام حسین نے کہا تھا، تب امام حسین نے کہا تھا اے عمر فاروق اتر جاؤ اس ممبر سے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ عمر ابن خطاب اتر گئے تھے اور ان کو بھی محبت سے سینے سے لگا لیا تھا اور وہ بھی رونے لگے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پتہ چلا کہ کائنات کے اندر نبی پاک کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ بھی نبی کے اہل بیت سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ بھی، امام حسن بھی اگر ممبر سے اترنے کو کہہ دیتے ہیں تو صدیق اکبر ممبر سے اتر جایا کرتے ہیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی عزت رکھ لیتے ہیں، اس کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پتہ چلا بہت ضروری ہے سنیوں ہم نبی کی آل سے پیار کریں، نبی کی اہل بیت سے محبت کریں۔ اور میں یہاں پر رہ کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گستاخی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں سادات کا غلام بن کر کے، ان کا نوکر بن کر کے میں انہیں ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون مولا علی کا ہے، اس خون کی قدر کرنا، اس خون کی قدر کرنا، اس کی عظمت کو سمجھنا۔ ہم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، تاجدار کائنات نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، ہم اس طریقے کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ تمہاری کیا شان ہے؟ تم جب حدیث بیان کرو تو تم کیا کہہ سکتے ہو؟ میرے نانا نے فرمایا ہے، میرے نانا نے فرمایا۔ یہ تمہاری زبان سے اچھا لگتا ہے، تمہیں یہ حق دیا ہے میرے مولا نے، میرے رب نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ جب تم حدیث بیان کرو تو یوں کہو کہ میرے نانا نے فرمایا ہے، میرے نانا نے فرمایا ہے۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو یہی کہیں گے کہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے، رسول خدا کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ تو کتنے خوش قسمت ہیں کہ تم حدیث بیان کرو تو یہ جملے بھی کہو کہ میرے نانا کا فرمان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا، میری بیٹی فاطمہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑنا،
یہ کہا تھا نا حضور نے سیدہ فاطمہ سے. یہ کیوں کہا تھا؟ یہ اس لیے کہ کل بروز قیامت جب سب لوگ نیکیوں میں آگے نکل رہے ہو تو میری اولاد کہیں پیچھے نہ رہ جائے، میری اولاد کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اس لیے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ اس خیال میں نہ رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو عبادت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کے فرامین پہ عمل کرنا. یہ جملے حضور نے فرمائے تھے. یہاں کچھ لوگوں نے غلط مطلب نکالا، یہاں کچھ لوگوں نے غلط مطلب نکالا اور کیا ترجمہ کیا کہ معاذ اللہ نبی نے یوں کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ اس خیال میں مت رہنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، خود نیک عمل کر کے آنا. یعنی وہ لوگ یوں کہنا چاہتے تھے معاذ اللہ کہ نبی یوں کہہ رہے کہ میں تیری بخشش نہیں کروا سکتا، میں تیری بخشش نہیں کرواؤں گا، اگرچہ تو میری بیٹی ہے تو خود اپنے اعمال کر کے آنا. یہاں یہ مطلب نہیں تھا میرے نبی کے فرمان کا، یہ مطلب نہیں تھا میرے نبی کے فرمان کا، ورنہ میرے نبی نے تو کہا ہے اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ میں نے تم کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ کیا نبی نہیں دے سکتے؟ نبی تو یہ ڈکس دے سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. اس فرمان کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالیں کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا یا میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکوں گا. ہرگز یہ مطلب نہ نکالا جائے. نبی نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ جب ساری امتیں اور دوسرے نبی کی اولادیں نیکیوں میں آگے بڑھ جائے تو کہیں تاجدار کائنات کی اولاد نیکیوں میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے. جب یہ نبی ہر معاملے میں سب سے آگے رہے گا تو کل قیامت کے دن اس بات پر بھی فخر کرے گا کہ میری بیٹی فاطمہ وہ فاطمہ ہے جو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتی تھی. میرا نبی کل قیامت کے دن فخر کرے گا میرا حسین وہ حسین ہے جس نے سجدے میں سا کر اپنے سر کو قلم کروا دیا تھا اور یہ پیغام دے دیا تھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امام حسین کا سجدہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا عظیم سجدہ ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے مسلمانوں نرم نرم بستروں پہ سجدے نہ چھوڑ دینا. حسین نے تو کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا، حسین نے تو کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو میرے نبی نے یہ جو حکم فرمایا تھا کہ اللہ کے فرمان سے کبھی منہ نہ موڑنا اور نمازوں کی پابندی کرنا، ہر حکم پر عمل کرنا. اس لیے میں سادات سے ان کا غلام ہو کر کے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے دوستوں کی محفلیں اچھی نہیں لگتی، آپ کے لیے گناہوں کے اڈے اچھے نہیں لگتے، آپ کی زبان پہ جھوٹ اور غیبتیں اچھی نہیں لگتی، آپ کی زبان پر فریب اچھا نہیں لگتا، آپ کے چہرے کورے کورے اچھے نہیں لگتے، آپ کے اخلاق اور کردار دنیا داروں کی طرح اچھے نہیں لگتے. آپ تو وہ شخصیتیں ہیں، آپ تو وہ ذات ہیں جو نبی کی اولاد ہیں. ہم تمہیں ہر موڑ پہ اپنا امام دیکھنا چاہتے ہیں، ہر جگہ پر ہم تمہیں اپنا امام دیکھنا چاہتے ہیں. نمازوں کے اندر تم ہمارے آگے ہو، عبادتوں میں ہمارے آگے ہو، ریاضتوں میں ہمارے آگے ہو، تقوی پرہیزگاری میں ہمارے آگے ہو، ہر موڑ پہ تم ہم سے آگے رہو، اس لیے کہ تم نبی کی اولاد ہو اور تم کبھی ہم سے پیچھے نہیں رہ سکتے ہو. ہم ادب کے ساتھ تمہارا غلام، تمہارا نوکر، تمہارا چاکر تمہیں یہ کہہ رہا ہے اے نبی کی اولاد تم عبادتوں میں پیچھے نہ رہنا. یہ دنیا سے کبھی بھی نبی کے گھر والوں نے پیار نہیں کیا ہے، اس دنیا سے نبی کے گھر والوں نے کبھی پیار نہیں کیا ہے. مولا علی تو کیا فرماتے تھے، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دے رکھی ہے، اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دے رکھی ہے، تو ہرگز میرے قریب نہ آنا، تو کبھی مجھے فریب میں مت ڈالنا، تو کبھی مجھے دھوکے میں نہ ڈالنا. تو جس علی نے دنیا کو 3 طلاق دے رکھی ہو،
آج علی کا بیٹا دنیا کی لالچ میں چکر کاٹے اچھا نہیں لگتا. آج علی کا بیٹا دنیا کے حصول میں کسی کی گردن کاٹے اچھا نہیں لگتا. آج علی کا بیٹا دنیا کی لالچ میں جھوٹ بولے اچھا نہیں لگتا. آج علی کا بیٹا دنیا کی لالچ میں کسی کو دھوکہ دے دے اچھا نہیں لگتا. تم تو علی کی اولاد ہو, تم تو کبھی دولت کی لالچ نہیں کرتے. تمہارے گھر سے تو ہمیشہ دنیا نے خیرات مانگی ہے. تمہارے گھر سے تو دنیا نے ہمیشہ خیرات مانگی ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, نبی کے گھر والوں نے کبھی ہاتھ پھیلائے نہیں ہے. نبی کے گھر والوں نے ہمیشہ لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی کے گھر والے ہمیشہ لٹاتے نظر آتے ہیں. جاؤ مارہرہ چلے جاؤ, مارہرہ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ, آپ کچھوچا چلے جاؤ, تمہیں پتا چلے گا کہ نبی کے خاندان حصول کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے. نبی کا گھرانہ تو ہمیشہ خیرات کرتا نظر آتا ہے. نبی کا گھرانہ تو لوگوں کا پیٹ بھرتا نظر آتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس لیے ادب کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بڑی عظیم شخصیتیں ہیں. آپ کی زبان پر کبھی شکوے شکایتیں اچھی نہیں لگتی. تمہارا در وہ در ہے جس در سے ہزاروں غریب پلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تمہارے در سے لاکھوں غریب پلتے نظر آتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, سید کبھی دنیا کا لالچی نہیں ہوتا. سید کبھی دنیا کا لالچی نہیں ہوتا, بلکہ سید کے در سے تو ہزاروں لالچی پل جایا کرتے ہیں, ہزاروں دنیا دار پل جایا کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو. آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام, بڑا اونچا رتبہ عطا فرمایا ہے. اس لیے آپ دنیا داری سے باہر آ جائیں اور آپ ہمارے امام بن جائیں, آپ ہمارے مقتدا بن جائیں, آپ ہمارے پیشوا بن جائیں. اس لیے کہ جس کا پیشوا سادات ہو وہ ان کا مقتدی ہونے پر بھی فخر کرتا ہے, ان کے پیچھے چلنے پر بھی فخر کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہم نعت پڑھے اس کا مزہ الگ ہے, اور کوئی نبی کا بیٹا نعت پڑھے اس کا مزہ الگ آ جایا کرتا ہے. ہم ذکر کریں, ہم بیان کریں, اس کا مزہ الگ ہے, اور کوئی نبی کا بیٹا نبی کی تعریف کرے اس کا مزہ الگ ہو جایا کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تعریف میں کیا کہا, اپنے اہل بیت کی تعریف میں کیا کہا. میرے آقا فرماتے ہیں, وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي. میرے آقا فرماتے مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. میرے آقا نے کیا فرمایا, مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے, اور میرے گھر والوں سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے. اگر میرا کوئی بیٹا, میری اولاد اگر وہ گنہگار بھی ہے تو اس لیے محبت کرو کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں. آپ کے 4 بیٹے ہیں, آپ کے 4 بیٹے ہیں, 3 بڑے نیک ہیں, 3 بڑے نیک ہیں, بڑے پارسا ہیں, تمہاری ہر بات مانتے ہیں, اور ایک بیٹا ہے جو تمہاری بات نہیں مانتا, وہ نیک نہیں ہے بلکہ بدماشی کرتا ہے. کیا تم اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہو؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے؟ جیسا بھی ہے تو میرا بیٹا, جیسا بھی ہے تو میرا بیٹا, یہی کہتے ہو نا. تو میرے آقا نے فرمایا وہ جیسا بھی ہے, وہ جیسا بھی ہے, گمراہ نہیں ہوا, مومن ہے, جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے. اس سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے, اس سے پیار کرو میرے پیار کی وجہ سے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور دوسری حدیث سنیں, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ شہادت کی موت مرا, وہ شہید کی موت مرا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. آگاہ ہو جاؤ,
جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا اس شخص کے لیے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں. یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کر گیا وہ توبہ کر کے مرا. وہ توبہ کر کے مرا. مطلب کیا ہے؟ جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہوگی اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کر گیا وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. کیسے ایمان کے ساتھ؟ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. غور سے سن لو لوگوں، میرے آقا فرماتے غور سے سن لو، الا ہوشیار ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اسے ملک الموت علیہ السلام اور پھر قبر کے فرشتے جنت کی بشارتیں دیتے ہیں. اسے جنت کی بشارتیں دیتے ہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ سن کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها. ہاں ہاں سن لو اے لوگوں، میرے آقا فرماتے الا ہاں ہاں سن لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا وہ شخص ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا. یہ جملہ آگے سن لینا، بہت مزہ آئے گا. جو اہل بیت کی محبت پر انتقال کر گیا وہ جنت میں اتنی شان و شوکت کے ساتھ لے جایا جائے گا، وہ جنت میں اتنی عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا. ایک چیز تو پتا چل گئی، جو آل محبت کی محبت میں انتقال کر گیا وہ جنتی. صرف جنتی ہی نہیں، جنت میں جانے سے پہلے اسے سجایا جائے گا، اسے سنوارا جائے گا، اسے عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا. کتنی عزت کے ساتھ؟ میرے آقا نے فرمایا، تاجدار کونین نے فرمایا جیسے دلہن کو دلہے کے گھر سجا کے لے جایا جاتا ہے، جیسے دلہن کو دلہے کے گھر سجا کے لے جاتے ہیں، ایسے آل محبت کی محبت میں مرنے والا جنت میں سجا کے لے جایا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں محبت کرنا آل محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیں حدیث الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابانی الی الجنہ. میرے آقا فرماتے ہیں یقین جان لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کیا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس کی قبر میں جنت کا ایک بھی دروازہ کھول دیا گیا، ایک بھی دروازہ کھول دیا گیا، قیامت تک اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے گی. اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے گی. اور آگے میرے آقا نے کیا فرمایا، اس کو سنو گے اور کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اچھی طرح جان لو، جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کر گیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. کیا سمجھے؟ جو آل نبی کی محبت میں مرا اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے آیا کرتے ہیں.
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنتی والجماعہ، تفسیر کبیر کی یہ روایت ہے۔ آقا نے فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت پر انتقال کر گیا وہ شخص مسلک اہل سنت والجماعت پہ انتقال کر گیا، مسلک اہل سنت والجماعت پہ انتقال کر گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ عظمتیں اور یہ شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کرنے والے کو عطا فرمائی ہے، نبی کی اولاد سے پیار کرنے والوں کو عطا فرمائی ہے، نبی کی اولاد سے محبت کرنے والے کو عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی سادات ہے، کوئی سید ہے، نبی کی اولاد ہے، تو پھر اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھا کرو، بات بات میں ان سے کبھی جھگڑنا نہیں، لڑائی نہ کرنا، انہیں گالی نہ دینا، انہیں برا بھلا نہ کہنا۔ اور ہاں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا پتا وہ سچے سید ہے بھی یا نہیں، یہ ایک جملہ ہے نا، وہ سچے سید ہے بھی نہیں، کیا پتا کسی کو۔ تو دیکھیں، اگر کسی نے اپنے آپ کو سید کہا، اپنے آپ کو سید کہا، تو پھر ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی تعظیم کر لیں، ہم اس کی تعظیم کر لیں، اس کے پاس اس کی سیادت کا سرٹیفکیٹ نہ مانگے، پروف نہ مانگے۔ آپ نے ایک واقعہ بہت پہلے بھی سن رکھا ہے کہ ایک سید زادی تھی، نبی کی اولاد میں تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ شہر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، تو آپ نے ایک مسلمان جو اس شہر کا بڑا امیر شخص تھا اس سے جا کر کہا کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں ایک سید زادی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، ہم غریب الوطن ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام فرما دیں، ہمارے لیے کچھ رہنے کا انتظام کر دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو سید ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ کیا کہا؟ تو سید ہے، اس پر کیا ثبوت ہے؟ سرٹیفکیٹ کیا ہے اس کا؟ اس نے کہا کہ بس میں تو کیا بتا سکتی ہوں، بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں سید زادی ہوں، تم چاہو تو مدد کرو یا چاہو تو نہ کرو۔ اس نے انکار کر دیا، پروف بتاؤ تو مدد کروں۔ وہ چلتی چلتی نکل گئی، ایک دیوار کی چھاؤں میں کھڑی رہی، رو رہی تھی، تو ایک مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک خاتون رو رہی ہے، کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، میں نے ایک مسلمان سے کہا لیکن اس نے میری مدد نہ کی۔ جیسے اس مجوسی نے سنا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے تو اپنے گھر میں لے گیا، عزت سے رکھا، بچوں کو کھلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ جب رات ہوئی سو گیا، رات ہوئی سو گیا، ادھر وہ بندہ بھی سو گیا جس نے سرٹیفکیٹ مانگا تھا۔ اب جب اس مسلمان جب رات کو سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم ہے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو بھی جنت کی طرف جاتا دیکھا اور وہ جنت کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جو بھی مومن ہے وہ جنت میں چلے جائیں۔ تو وہ بھی جنت کی طرف آگے بڑھا، جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو جنت کے داروغہ نے روک لیا، کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت میں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ تم نے کہا کہ جو بھی مومن ہے جنت میں چلے جاؤ۔ کہا کہ تم مسلمان ہے، سرٹیفکیٹ بتا دے، تو مومن ہے پروف بتا دے، تو مسلمان ہے اس کا ثبوت دے دے۔ اب یہ جیسا منظر اس نے دیکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی، خواب سے بیدار ہو گیا اور پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا کہ وہ سید زادی کہاں چلی گئی۔ اسے پتا چلا کہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے، اس کے پاس آیا اور آ کر مجوسی سے کہتا ہے کہ میرا ایک کام کر دو۔ کہا کیا ہے؟ کہ وہ جو سید زادی ہے نا بچوں کے ساتھ تمہارے گھر پہ ہے،
ان کو میرے حوالے کر دو. بلند آواز سے ان کو میرے حوالے کر دو. مجوسی نے کہا کہ نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. کہا کہ میں اتنی دولت دیتا ہوں کر دو, اتنے پیسے دیتا ہوں کر دو, اتنے سکے دیتا ہوں کر دو. کہا کہ نہیں کروں گا. کہا کہ تم جو مانگو میں دوں گا, ان کو میرے حوالے کر دو. کہا کہ نہیں دوں گا. کہا کیوں نہیں دیتا, تو مجوسی ہے. کہا کہ تھا مجوسی تھا, ہوں نہیں. جیسے کل خواب میں تو نے یہ دیکھا کہ جنت سے روک دیا گیا, اسی وقت خواب میں نے کیا دیکھا کہ تاجدار کائنات تشریف لائے ہیں, نبیوں کے سلطان تشریف لائے ہیں, اور مجھے کہا کہ تو نے میری بیٹی کا احترام کیا ہے, میری اولاد کی عزت کی ہے, ان کا کھانے کا انتظام کیا ہے. تو مجوسی نہیں مر سکتا, چل بیٹا ہو جا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. تو میں نے رات ہی میں کلمہ پڑھ لیا, اب مجوسی نہیں ہوں, میں بھی نبی کا غلام بن گیا ہوں. تو دوستو, اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ تعظیم کر لیں, تعظیم کر لیں. اگر وہ جھوٹا ہے, اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی حدیث ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پر. وہ لعنتی ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس سے پوچھے کہ تو سرٹیفکیٹ بتا دے, ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم پوچھے کہ تو کوئی پروف بتا دے. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اس لیے سادات سے کبھی نہ الجھے, سیدوں سے کبھی جھگڑا نہ کرے, کبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے. سادات ہے ان کے حوالے چھوڑ دے. اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو دیکھیں ان سے نفرت نہ کریں, ان سے نفرت نہ کریں. آپ گناہ سے نفرت کریں, آپ گناہ سے نفرت کریں, ان کی ذات سے نفرت نہ کریں, ان کی شخصیت سے نفرت نہ کریں, ان کے وجود سے نفرت نہ کریں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اسی لیے میں سادات کو ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی سادات ہیں ہمارے لیے آپ خیر کریں. آپ کبھی ہم کو ایسا موقع ہی نہ دے کہ کسی کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے اور غلط سوچ بن جائے. آپ ہمارے مقتدا بن جائیں, آپ ہمارے پیشوا بن جائیں, آپ ہمارے لیڈر بن جائیں, آپ ہر معاملے میں ہم سے آگے نظر آئیں, تو پھر جنت ہی جنت ہے, ہمارے لیے سکون ہی سکون ہے, ہمارے لیے چین ہی چین ہے, ہمارے لیے آرام ہی آرام ہے, ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, نبی کا ہر بیٹا قابل تعظیم ہے, نبی کا ہر بیٹا قابل تعظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سادات سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.